اس آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں پر فرض ہے جو آپ لوگوں سے پہلے تھے، صرف آپ لوگوں پر فرض نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ کار مختلف تھا۔ کچھ لوگوں پر 6 مہینے روزے فرض تھے، کچھ لوگوں پر 40 روزے فرض تھے، کچھ لوگوں پہ 30 روزے، کچھ مختلف روزے فرض تھے۔ تو یہ اگلی امت جتنی بھی امتی گزرے ہیں ان سب امتوں پر یہ روزے جو ہے نا یہ فرض تھے۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہی طور پر 40 دن بھوک اور پیاس میں گزاری تھی، یعنی اس لیے یہود 40 دن روزے رکھتے ہیں اور یہ سمجھ کہ بھئی 40 دن روزہ ہے۔ اس طرح انجیل متی میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن تک جنگل میں روزے رکھے تھے، اور اس طرح انجیل مرقس میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی روزے رکھتے تھے اور ان کی امت پر بھی روزے فرض تھے۔ اور یہ جو ہندو مذہب ہے سب سے اپنے آپ کو پرانا مذہب سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم پرانے مذہب والے ہیں، تو اس کی بھی کتابوں میں ہے کہ بھئی یہ اس کی امت پر بھی روزے جو ہے نا فرض تھے، اور وہ یہ ہے کہ جو برہمن ہیں وہ سال میں 24 روزے رکھتے تھے۔ تو اس طرح چینی دھرم میں 40 دن تک جو ہے نا چینی مذہب میں یہ لوگ رکھتے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمائے کہ روزے صرف تمہاری اوپر فرض نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھی، تو اس لیے ان لوگوں نے روزوں کا اہتمام نہیں کیا، تو اس لیے ان لوگوں کو روزوں سے کچھ بھی نہیں ملا۔ روزے کا مطلب یہ ہے لعلکم تتقون کہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تم لوگ روزے میں یہ 30 دن یا 29 دن آپ لوگوں کا ٹریننگ ہے، تربیت ہے اس میں، تو آپ لوگ اس میں گناہ سے بچتے رہو، آپ لوگ گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور آپ اس پریکٹس میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے رہو کہ یا اللہ میں نے تیرے رضا کے خاطر، یا اللہ تعالیٰ میں نے تیرے بڑائی کے خاطر، تیرے دین کی خاطر، یا اللہ تعالیٰ تیرے محبت کے لیے، یا اللہ تعالیٰ میں صبح سے لے کر شام تک کھاتا پیتا نہیں ہوں، تو یہ روزہ ہے۔ اور اس طرح حدیث میں ہے کہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اچھی تربیت سے روزے رکھے، اچھی طریقے سے، جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابن خزیمہ میں حدیث موجود ہے کہ لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ کھانے پینے سے منع کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ کیا ہے؟ لغو، بس چیزوں سے اور گالم گلوچ سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ تو میرے بھائی روزے میں اپنے غصے کو قابو کرنا اور اپنی اخلاق کو درست کرنا یہ انسان کے لیے روزے کا فائدہ ہے، ورنہ فائدہ پھر کوئی نہیں۔ جس طرح ترمذی شریف میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا کان احدکم صائما، جب تم میں سے کوئی بندہ روزہ رکھے فلا یرفث ولا یجہل فإن امرؤ قاتلہ او شاتہ فلیقل انی صائم انی صائم، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ گناہ ہو اور جہالت کے کاموں سے دور رہے، اگر کوئی شخص اس کو گالی دی یا لڑائی جھگڑا کرے تو یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہو، میں روزے سے ہو، بھائی میرا روزہ ہے، تو کرو جو کرنا ہے اپنے منہ سے نکالو، میں نہیں کرتا۔ اس طرح صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدعو قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه،
جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھائے یا پیے یا نہ کھائے نہ پیے۔ جھوٹ سے، دغا بازی سے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رب صائم حظہ من صیامہ جوع والعطش ورب صائم حظہ من قیامہ سہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر روزے دار کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتی، اور اکثر قیام کرنے والے، رات کو عبادت کرنے والوں کو صرف اپنی نیند خراب کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتی۔ تو میرے بھائی، روزے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ اس طریقے سے رکھنا ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے کانوں کو کنٹرول کرنا ہے، جو چیز زبان سے نکالنا منع ہے وہ چیز کانوں سے سننا منع ہے، جو چیز حرام ہے اس کو دیکھنا ہی نہیں، اس کو سننا ہی نہیں، اس کے ساتھ بات کرنا بھی نہیں۔ تو میرے بھائی، وہ روزہ ہے۔ اگر اس طرح نہ ہوتا تو پھر وہ کوئی روزہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، روزہ کی فضیلت اس لیے اللہ کریم نے یہاں فرمائے کہ بھائی روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے، کھانا موجود ہے، پینا موجود ہے، کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، لیکن آپ نے اللہ کے رضا کے لیے کھانا پینا جو ہے نا آپ نے اوپر بند کر دیا، حلال چیز، حلال کمائی آپ نے بند کر دیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل میں خوف خدا ہو۔ آپ کسی اگر حلال چیز سے آپ نے کھانا بند کر دیا تو آپ کو ضمیر کیسے جواب دے گا کہ بھئی حرام کما لو اور حرام کھا لو؟ آپ کو ضمیر کیسے جواب دے گا؟ آپ کمرے میں خاموشی سے بیٹھا ہے، کڑا ہے، آپ دیکھ رہے کہ یار اگر میں ایک گھونٹ پانی بھی بھر لو، یا ایک بندہ منہ میں پانی ڈالتا ہے اور پانی بس پھینکتا ہے، تھوکتا ہے، تو اس بندہ اگر تھوڑا سا پانی گلے کے اندر لے جائے اس وجہ سے کہ بھئی میرا پیاس میرا ختم ہو جائے، تو اس بندہ یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو خوف ہے کہ اگر پانی اندر چلا گیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بھئی اتنی احتیاط کے باوجود اگر بندہ حلال چیزوں سے پرہیز کرتا ہے اللہ کے خوف اور ڈر سے، تو اس بندے کو چاہیے کہ روزے کے بغیر حرام چیزوں سے بھی اس طرح پرہیز کرے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ روزہ ایک تربیت ہے، ایک تربیت ہے ہمارے لیے۔ تو اس لیے روزے کا مقام اللہ جل جلالہ نے زیادہ فرمایا ہے۔ اس کا مقصد ہے اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا اور حرام اور حلال چیزوں سے پرہیز کرنا۔ تو یہ روزے کا مقصد ہے۔ اور روزے میں خصوصاً بالخصوص قیام اللیل جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ رات کو قیام تراویح پڑھنا، رات کو تلاوت کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی انعام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے۔ کیونکہ صحابہ کرام جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے رمضان کے لیے تیاری فرماتے تھے، تو اسی طرح صحابہ کرام بھی فرماتے تھے، یعنی رمضان سے 2 مہینے پہلے، اور نیکیوں کے طرف جو ہے نا بالکل تیار ہو جاتے تھے کہ بھائی ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے روزے رکھنا ہے، ہم نے رب کو راضی کرنا ہے، اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھائی کرنا ہے، سلوک کرنا ہے۔ تو یہ روزے کے فضائلوں میں سے ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے یہاں فرمایا کہ حدیث قدسی میں قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم له الا صیام فانه لی وانا اجزی به۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ میں نے جتنی بھی نیکیاں جو انسان کرتے ہیں، میں فرشتوں کے ذریعے اس کا بدلہ دیتا ہوں،
لیکن ایک چیز جو ہے نا وہ روزہ اس کا بدلہ اللہ کریم نے فرمائے کہ میں خود اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ روزہ ایک قیمتی نعمت ہے، جنت کے قصر اور محلوں کی جو ہے نا جو خوبصورتی ہے، جو رونق ہے، یہ روزے کے لیے ہے۔ اور اس روزے میں انسان کو وہ صفتیں حاصل ہوتے ہیں جو صفتیں فرشتوں میں ہے، گناہوں سے بچنا، نیکیوں کے طرف دوڑنا، نیکیوں کے طرف تیاری کرنا، اور روزے